فرقان حمید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی ضمن میں چند معروضات گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان جو قلب و باطن میں وارد ہوتے ہیں اس سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض گمان خیال ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ گمان دو قسم کا ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ظن استعمال ہوتا ہے، زوئے اور نون۔ ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے سوء ظن، ایک ہے اچھا گمان اور ایک ہے برا گمان۔ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے کسی فعل کو بھی دیکھ کر آپ اس سے برا گمان بھی نکال سکتے ہیں اور اس فعل سے کہیں نہ کہیں اچھا گمان بھی نکل آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو گمان سے بچنے سے منع فرمایا ہے۔ جتنے خیالات اور جتنے گمان تمہارے ذہن میں آئیں، تمہارے باطن میں اتریں، اس سے بچو۔ شاید جو تم کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو، خیال کر رہے ہو، گمان کر رہے ہو، وہ غلط ہو۔ جب وہ غلط ہوگا تو پھر تم گنہگار ہو جاؤ۔ جب انسان کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی گمان رکھتا ہے تو وہ صرف گمان تک محدود نہیں ہوتا، آپ وہ ٹو میں لگ جاتا ہے کہ اگر دیکھوں ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ٹو میں لگنا بھی منع ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تجسسوا، تجسس میں نہ پڑا کرو، ٹو میں نہ لگا کرو، کسی کے عیوب کی تلاش نہ کیا کرو۔ جب گمان آیا تو اس کی پہلی صورت کیا ہوئی کہ انسان عیبوں کی تلاش میں لگ پڑتا ہے کہ جو اس نے گمان کیا ہے اب وہ اپنے گمان کے عین مطابق اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک گمان کا نقصان یہ ہے۔ دوسرا گمان کا نقصان یہ ہے، بدگمانی کا نقصان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے بدگمانی کرتا ہے تو وہ کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے، اپنی بدگمانی کا اظہار دوستوں کے سامنے کر دیا، ماں باپ کے سامنے کر دیا، بیوی بچوں کے سامنے کر دیا۔ تو جب وہ بدگمانی کرے گا تو پھر اس کا اظہار کرے گا، اور جب اظہار کرے گا تو وہ غیبت ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے غیبت سے بھی قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تمہیں برا لگے گا۔ تو کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اس کا مردہ گوشت کھا رہے ہو۔ تو گمان سے اب اچھا ہے کہ برا، یہ کنڈیشن مختلف ہوتی ہے، ذہن کی باطن کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کیفیت کی وجہ سے شاید اچھا معاملہ بھی بدگمانی نظر آنے لگے، ایسے بھی ممکن ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کسی بھی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا بھی اللہ کی اچھی عبادات میں سے ہے. کسی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی عبادات میں سے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں 3 چیزیں رہیں گی. کتنی؟ 3 چیزیں میری امت میں رہیں گی. نمبر 1 حسد رہے گا، نمبر 2 بدفعلی رہے گی، اور نمبر 3 بدگمانی رہے گی. صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بیماریاں رہیں گی تو ان کا علاج بھی تو ہوگا نا، آپ ان کا علاج بھی عطا فرمائیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی سے بھی حسد کرو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیا کرو. یہ حسد کا علاج جو فال نکالنا ہوتا ہے. فرمایا جب تم کسی بھی کام کے لیے فال نکالو تو فال نکالنے کا علاج یہ ہے کہ اس کام کو کر ڈالو، اس کام کو کر ڈالو، یہ اس کا علاج ہے. اور بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ بدگمانی پہ ڈٹے نہ رہو، جمے نہ رہو. کہ ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی بات آپ نے ڈال لی، کوئی بھی بات ذہن میں ڈال لی تو اس کو ذہن میں راسخ نہ کرو بلکہ اس کو ذہن سے نکال دو. جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ ایک دو کنوں بات دوسرے کن چھو، یہ حساب ہو. اگر آ ہی گیا ہے خیال اور بدگمانی آ ہی گئی ہے تو بدگمانی کو ذہن سے نکال دو. اس بدگمانی پہ جمے نہ رہو، ڈٹے نہ رہو. جب ڈٹے رہو گے تو غیبت کر ڈالو گے، ڈٹے رہو گے تو ٹو میں لگ جاؤ گے، ڈٹے رہو گے تو بہت سارے گناہ کر ڈالو گے، اور اس کے بارے میں غلط سوچو گے تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ. کوئی بھی بدگمانی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت بدگمانیاں ہیں. آپ اپنے گھر کے ماحول میں دیکھ لیں. اب بچہ اپنی ماں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے وہی اولاد ہے، وہی بیٹا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے بیوی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ جاتا ہے تو باہر سے آوازیں آنے لگتی یہ بے ترن مرید ہے. بیچارہ شاید اندر سویا پڑا ہو، باتیں کر رہا، بیوی ہے اس کی بات نہیں کر سکتا وہ. تو ماں بدگمان ہو گئی. جب ماں کے ساتھ بیٹھا تھوڑی سی بات چیت کی تو بیوی شاید سمجھ لے آج میرے خلاف کو پلاننگ ہو رہی. اب اپنے گھر میں آپ، یہ میں چھوٹی سی مثال ہے، آفس میں چلے جائیں، دفتر میں چلے جائیں، کوئی شخص کسی کے ساتھ کام کر رہا ہو اور اس کو نکال دیا جائے تو جتنے بھی دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ سب سے بدگمان ہو جاتا ہے یا اس بندے بستی کی تھی اسی، اس ڈیلی لائی اسی. ایسے ہوتا ہے. تو اس طرح کی کثرت سے مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئیں گی. تو لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے بدگمانی سے منع فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کوئی بھی بدگمانی نہ کرو. ہاں، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے، راہ سلوک کے مسافر تھے. ابتدائی زمانہ تھا آپ کا. آپ دریا کے کنارے چلے گئے. جب آپ وہاں پہ پہنچے تو ایک جوان کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے شیشے کی، اور قریب ایک خاتون بیٹھی اور دونوں کشتی پہ سوار ہیں اور دریا کے کنارے پہ بیٹھے. حضرت خواجہ حسن بصری کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کتنا تو بدبخت آدمی ہے، شریعام شراب کی بوتل بھی پی رکھی ہے، سامنے رکھی ہے، اور ایک لڑکی بھی بٹھا رکھی ہے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے. کتنے گناہ عام ہو گئے. یہ آپ کے ذہن میں سوچا. اسے گمان کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بدگمانی ہو گئی، بدگمان ہو گیا. اب آپ سوچ ہی رہے تھے، اچانک ایک کشتی آئی، وہ کنارے کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ وہ ڈوب گئی. اس میں 10 مسافر تھے.
اب اس جوان نے چھلانگ لگائی دریا میں، 10 کے 10 کو بچا کر کنارے پہ کھڑا کر دیا، بلکہ 9 کو بچایا اور 1 کو نہیں بچا سکا۔ 9 کو بچا لیا، 1 ڈوب کے مر گیا۔ اب حضرت خواجہ حسن بصری کا ایک اور آپ نے بدگمانی کی، بھئی بچانا ہی تھا تو 10 کو بچا لیتا، 9 بچا کے باہر آ گئے۔ اتنا تو بڑا آیا سیانا، جیسے ہم نہیں کہتے تو بڑا آیا، کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا تو طاقتور تھا تو 10 کو نکالتا، 9 بچا لیے، 10ویں کو بچا، یہ ذہن میں سوچا۔ اب وہ جوان صرف جوان نہیں تھا، وہ اللہ والا تھا۔ وہ خواجہ حسن بصری کے قریب آیا اور قریب آ کر کہا میں 10واں نہیں بچا سکا تو تو چھال مار، تو بچا لے۔ اب خواجہ حسن بصری سمجھ گئے کہ یہ بندہ کوئی اور ہے، یہ اللہ کا مقبول بندہ۔ کہتے ہیں نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کسی کے پاس جاؤ تو ظاہر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو ادھر کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہاں میں بھی کوئی سوچ نہ آئے، یہاں میں بھی کوئی خیال نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا جملہ اس نے کہا، اس جوان نے خواجہ حسن بصری سے کہا، حسن بصری یہ جو بوتل ہے نا اس میں پانی ہے، اس میں کیا ہے؟ پانی ہے، اور یہ جو عورت تمہیں نظر آ رہی ہے نا یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھٹن ہو رہی تھی تو میں دریا کے کنارے لے آیا، اپنی ماں کو پانی بھی پلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتا ہوں، اور تو نے کیا سمجھا کہ میں نے شراب کی بوتل پکڑی ہے اور ساتھ ایک عورت بٹھائی ہے بدکاری کے لیے؟ اتنی بدگمانی وہ بھی مسلمان سے، تجھے حیا نہیں آتی؟ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معاف کر، آئندہ کسی کی بدگمانی نہیں کروں گا۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے نا، آپ معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے، اصل حقیقت پتہ نہیں چل رہی ہوتی۔ اب بندے کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، تو وہ کیسے کسی کا فیصلہ کرے گا؟ آپ دیکھیے بعض اعمال اور افعال سے بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ساتھ والا مسلمان بدگمانی نہ کرے، کوئی بھی بدگمانی نہ کرے۔ اب میں آقا علیہ السلام کی حدیث سے بات، بڑی مزے کی حدیث، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف میں اور ازواج مطہرات حضور کی زیارت کے لیے مسجد میں تشریف لائے، رات کے وقت ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، حضور تشریف فرما ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ازواج مطہرات واپس چلی گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کی ماں، حضور نے فرمایا صفیہ تم ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تھوڑی دیر تک، تمہارے ساتھ تمہیں میں آگے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ اب اتنے میں آقا علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت صفیہ کے ساتھ، 2 انصاری صحابی وہاں مسجد نبوی میں موجود ہیں، جیسے ہی انہیں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور ساتھ کسی خاتون کو دیکھا تو آپ کو آپ کی زیارت کرنے کے فوراً بعد آگے چل پڑے، فوراً آگے چل پڑے کہ حضور کے ساتھ خاتون ہے، شرم سے آگے چل پڑے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں صحابی کو بلا لیا۔ اب دیکھیں حضور کی تربیت، حضور نے دونوں صحابہ کرام کو بلا لیا، وہ بلا کر کہا تمہیں پتا ہے یہ خاتون کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صدقے جائے ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا تمہاری ماں صفیہ ہے، تمہاری ماں صفیہ ہے، بس یہ کہا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ صحابہ کرام کو تو 2 صحابی تو نے ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ ہم نے برا گمان تو نہیں کیا، ہم نے کوئی بدگمانی تو نہیں کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، رگوں میں۔ میں نے اس لیے بات کھول کر بیان کر دی تاکہ میرے معاملے میں تم بدگمانی نہ کرو۔ بات سمجھ رہے آپ؟ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا بدگمانی کرے، تو جب آپ ایسا کام کریں گے تو وہ جو بدگمانی کرے گا اس کا وبال آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس کو موقع کیوں دیا بدگمانی کرنے کا؟ ایسا فعل ہی نہ کرتے کہ وہ بدگمانی نہ کرتا۔ تو خود سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔
اللہ اکبر. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضور دادا گنج بخش کے شیوخ میں سے بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں ہم بغداد کی ایک مسجد میں بیٹھے ہیں جنازے کے انتظار میں، اور جنازے کے انتظار میں ہم سب بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ. اچانک ایک بزرگ آتے ہیں اور ان کے چہرے پر عبادت کا نور ہے. ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے. جیسے ہی وہ آیا تو ہم سب کے ذہن میں یہ بات آئی چلو ایک اور اللہ والے کا اضافہ ہو گیا. لیکن اس نے کیا کیا، جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سے سوال کر لیا، یا مجھے نہ فلاں چیز کی حاجت ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے. تو جنید بغدادی کے ذہن میں یہ بدگمانی آئی کہ اتنا ہی اچھا ہوتا کہ مزدوری کر لیتا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا. اور یہ دیکھو ہاتھ پھیلا رہا ہے. جیسے ہم کسی کو دے کے کسی کو دینے 10 روپے ہوتے ہیں، 5 روپے، وہ 5 روپے بھی ساتھ دے دیتے ہیں، 10 روپے بھی ساتھ دے دیتے ہیں. وہ ہٹا کٹا جوان ہے، ہمیں منگل لگے ہیں. وہ جو 10 روپے دیے وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں، وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں رہتے. بھی دینا ہے تو دے دے، جب دے دیے تو پھر ضائع کیوں کر رہے ہیں. تو کہا کہ ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو درست ہے، کسی سے مزدوری کر لیتا خیرات بجائے لینے کے. آپ جنید بغدادی واپس گھر تشریف لے گئے. جنازہ پڑھنے کے بعد رات پوری رات وہ ذکر الہی میں گزارا کرتے تھے. جب رات کا وقت آئے تو ذکر نہ کر سکتے، تھوڑی دیر بیٹھتے نیند آ جاتی، غنودگی آ جاتی، ذکر میں لذت ختم ہو گئی. اور اچانک انہیں نیند آ گئی. جیسے ہی نیند آئی تو انہیں خواب آئی کہ بڑا سا دسترخوان لگایا گیا ہے اور آواز دینے والے نے کہا کہ دسترخوان پر جنید کے لیے گوشت رکھو تاکہ وہ گوشت کھائے. اتنے میں وہ جو بزرگ مجھے بغداد کی مسجد میں نظر آئے تھے ان کو لٹا دیا گیا، وہ مردہ حالت میں تھے، اور مجھے کہا گیا کہ اس کو کھاؤ. وہ جو بزرگ مجھے وہاں نظر آئے تھے کہا کہ اس کو کھاؤ. میں سمجھ گیا کہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے. وہ جو عمل میں نے مسجد میں کیا تھا، بدگمانی کی تھی، نہ جانے اس کے پیچھے کیا فعل ہے، کیوں معاملہ ہے، مجھے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے خواب میں ہی کہا کہ آواز دینے والے، دسترخوان بچھانے والے، سامنے اس بزرگ کا میت رکھنے والے، میں نے ان کی غیبت تو نہیں کی. یہ تو غیبت کی سزا ہے کہ اپنے بھائی کو مردہ کھاؤ. غیبت کرنا ایسے ہے، تو میں نے تو بدگمانی کی تھی. فرمایا وہ لوگ اور ہیں جو غیبت کرتے ہیں، تم سے تو ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ تم کسی کی بدگمانی کرو. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اتنے پٹھا ہی صاحب ہے. یہاں تھوڑے بہت چل پڑو تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بندہ پکڑا جاتا ہے، معمولی باتوں سے پکڑا جاتا ہے. ہائے پکڑا بھی وہی جاتا ہے نا جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہو. بھی روکا اس کی جاتا ہے نا جس سے محبت ہو. بولو یار، ہر کسی کو بندہ کوئی روکتا ہے؟ ہر بندہ گلی کے نوکر پہ بندہ کھڑا ہو جوان اور وہاں بیٹھ کے کوئی بھی کام کر رہا ہو، آپ اسے نہیں روکیں گے. لیکن آپ کا بچہ کھڑا ہو، آپ اسے روکیں گے کہ نہیں؟ روکیں گے نا، کیونکہ آپ کا بچہ ہے. تو جب کوئی مومن گناہ کرنے لگتا ہے نا، اگر اس کا تعلق رسول اللہ سے ہو، کسی اللہ والے سے ہو، تو وہ اسے روکتے ہیں، اسے بچاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پتر اینج نہیں، انج نہ کرنا، ان ساجدہ تیاری لاگے یہ کام تھے نہ کرنا. ان کو روکا گیا، بچایا گیا. تو جنید بغدادی نے کیا کیا؟ کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. صبح چلے گئے، پوچھتے پوچھتے فلاں شکل کے بزرگ ہیں، دریا کے کنارے پہ گئے تو جو سبزیاں بیچنے والے تھے وہ سبزیاں دھو کر کھا جا رہے تھے. جو سبزیوں کے پتے بچے تھے خراب وہی پھینک گئے. وہ بزرگ وہ پتے اٹھا رہے تھے پکانے کے لیے، کھانے کے لیے. وہ پتے اٹھائے،
اتنے میں جنید بغدادی تشریف لائے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے آگے سے جواب دیا، ساتھ ہی کہا کہ اب بھی بدگمانی کرو گے یا رات والا کام ٹھیک ہو گیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے بدگمانی کی۔ کہا اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ تو ضروری نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو وہ اصل میں ہو۔ حضرت مکحول دمشقی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب کسی کو تم روتا ہوا دیکھو، کیا روتا ہوا دیکھو تو اس کے ساتھ رونا شروع کر دو یا رونے جیسی شکل بنا دو، لیکن یہ نہ کہو کہ یہ کسی داد ہی رو رہے ہیں، میں تکان ہستے رو رہے ہیں، اسی بڑے نیک ہونے ہیں جی، بڑے پرہیزگار ہونے ہیں، یہ نہ سوچو۔ کیوں؟ فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں سوچا یہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک سال تک مجھ سے رونے کی کیفیت کو چھین لیا، میں ایک سال تک اللہ کی محبت میں رو نہیں سکا، حضور کی محبت میں رو نہیں سکا۔ کیوں؟ کہ کسی مسلمان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے میں نے بدگمانی کی تھی۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، بڑی غور سے سنی ہے حدیث، حضور نے فرمایا جب وہ کسی کے بارے میں کوئی گمان کرتا ہے گناہ کے بارے میں، اگر وہ گناہ کوئی شخص گناہ گار ہے، وہ گناہ کرتا رہا، کیا گناہ کرتا رہا اور پھر اس نے توبہ کر لی، اب کوئی اسے تانا دے وہی گناہ اسے دہرائے، حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ہم نہیں فیصلے کرتے اور ایسا پتہ ہے تو سجڑے جوانی کام کر رہے ہو، ہون بڑے آئے سجدے کرنے میں، کوئی بیچارہ مسجد میں آ جائے 5-10 دن کے بعد وہ استاد جی خیر تھے، آج خیر تھے نماز پڑھنا آگے ہو، کرتے ہیں نا ہم، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ تانے نہیں دیتا، بس آ جاؤ صحیح اس کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں جھکو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ایک بڑا خوبصورت واقعہ، توجہ ہے آپ سب، مسجد ہے، مسجد وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس نے دعا مانگی اور قریب ہی ایک امیر بندہ بیٹھا ہوا ہے، امیر تاجر، اس نے دعا مانگی یا اللہ آج میں نہ ہوش ہے کھوا دے، نال مٹھے میں حلوہ بھی کھا سا، ساتھ ہی اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اس تاجر نے ذہن میں سوچا، بدگمانی کی کہ میں نے تکیا سے تاں اونچی دعا مانگی کہ میں امیر ہوں کہ بغیر اس کو منگے متے روٹی کھوا دے۔ بعض امیر بھی بڑے نا مذاہقے میں ہوتے کہ وہ ہم دیتے ہیں، شکر کیا کرو، جب کوئی لینے کے لیے آئے نا تو شکر کیا کرو، ربا سونے دین والے ہم وچ رکھے کدھر لین والے نہیں رکھ دے، شکر کیا کرے ہر بات پر۔ تو اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ میں امیر ہوں، ساتھ بیٹھا ہوا مجھے دیکھا ہے، اس لیے دعا مانگی ہے کہ میں کھلا دوں، اگر ڈائریکٹ مجھ سے کہتا تو میں کھلا دیتا، ڈائریکٹ کہتا بھی راجہ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب اے کام کر دے، میں کر دوں، لیکن ہن میرے سامنے نہیں کیتا ہے، میں اشارہ کیتا، آخر کیوں تے سنائے یہ کام نہ کرے گا، اسے کام کیتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص برتن لے کے آیا، اس کے اوپر کپڑا تھا، بڑا سا طباق لے کر آیا، اس نے وہ کپڑا اٹھایا تو اس میں وہی کھانا پڑا تھا جو کھانا تھوڑی دیر پہلے بابے نے اللہ سے مانگا تھا۔ اب بابے نے وہ چادر اٹھائی اور تھوڑا 1-2-3 لقمے لیے اور تھوڑا سا حلوہ کھایا، اور حلوہ کھانے کے بعد اسے دعا دی، اور دعا دینے کے بعد جا اور اپنے بچوں کو کھلا۔ اب وہ تاجر تھا، وہ جو امیر تھا، وہ اس بندے کے پاس چلے گا، تن کس طرح پتا چلیا بابے اللہ کو لوہے مگے ہے، تم بالکل وہی ڈشز لے کے آ گئے ہو جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اللہ سے مانگی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے
میرے بچوں کی، میری بیوی کی خواہش تھی کہ ہم یہ غذا کھائیں، اور جب یہ کھا چکے تو ساتھ حلوہ بھی کھائیں، لیکن میں غریب آدمی ہوں، کر کچھ نہیں سکا، ہم بڑے عرصے سے یہ کھانا نہیں کھا سکے۔ آج میں نے مزدوری کی، اس مزدوری کے بدلے میں مجھے 4.5 ماشے سونا دیا اس مالک نے۔ میں نے وہ 4.5 ماشے سونا بیچا اور بازار سے سامان خریدا اور بیوی کو کہا آج وہی پکا جڑے سالہ تو اسی کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے ابھی پکایا ہی تھا، مجھے نیند آ گئی، جب نیند آئی تو میرا بخت بیدار ہوا، زہرا کے بابا میری خاط میں تشریف لے آئے، اور حضور نے فرمایا جانا مسیتی، تو مسیتی بیٹھی ہے کہ بابا ہم اس سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ جو پکایا ہے نا، جو اس کو جا کے کھلاؤ۔ تو سمجھو کوئی بندہ کھاوے نا جب تک وہ بابا نہ کھاوے، اسے جا کے کھلاؤ پہلے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے حضور تو پتھروں کی بھی خبر رکھتے ہیں، امتی تو پھر امتی ہوا نا، وہ پتھر جو حضور پر سلام پڑتا تھا، حضور اس پتھر کی خبر رکھتے ہو تو امتی کی کتنی خبر رکھتے ہو؟ بس کوئی تعلق تو بتائے۔ حضور نے فرمایا جا میرے اس امتی کو کھلا۔ اس نے سجا سجو کر جب میں نے کہا، میں نے جا کے کھلایا، اور حضور نے مجھے فرمایا تھا وہ کھائے گا تھوڑا اور تھوڑا کھائے گا، بابے تھوڑا تھوڑا ہی کھانے، وہ پیٹو نہیں ہونے کٹ کھانے، بولنے بھی کاٹن تو سونے بھی کاٹن، تو تھوڑا سا وہ کھائے گا، جو بچ جائے گا اللہ اس میں ہی تجھے برکت دے گا، اور اس کو کھانے کے بدلے میں رسول اللہ تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہون تے تاجر گیا نا پاس، اس کا کیا پاپا انتقار 4.5 ماشے تجھے سونا ملا تھا نا، یہ اس کا کھانا ہے، مجھ سے 10 ماشے سونا دے لے، اس نیکی میں مجھے حصے دار بنا دیتا۔ کہا چلو پرے، انہوں نے کہا 20 ماشے، انہوں نے کہا چلو پرے، 50 ماشے، انہوں نے کہا چلو پرے، 100 ماشے، انہوں نے کہا دنیا کی ساری جائیداد تو مجھے دے دے، رسول اللہ کے اس فرمان کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ضروری نہیں جو ہم سوچ رہے ہوں وہی ہو رہا، وہی ہو رہا۔ گمان اچھا رکھنا چاہیے مسلمانوں کے بارے میں، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیا اچھا گمان؟ ہائے ہائے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ختم کر رہا ہوں، یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں، آپ نے توجہ سے سنی۔ آپ نے فرمایا جب میں اپنے سے بڑے شخص کو دیکھتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں میرے کو بڑا نیک ہے، عمر زیادہ ہے، نیکیاں بھی زیادہ ہوں۔ جب میں اپنے آپ سے چھوٹے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں چھوٹا ہے مجھ سے عمر میں، چنگا ہے میرے گناہ ہے۔ جی کیوں چنگا ہے؟ گناہ بھی تو کم ہی کیے ہوتے۔ دیکھیں بابوں کا سوچنے کا انداز، ہائے 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 ہائے، صدقے جاواں یا اللہ والوں، یہ اللہ والے زمان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنی صفات سے نوازا ہوتا ہے۔ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تو جوان پاس ہنس رہے تھے، شور شرابہ کر رہے تھے، بابا جی بیٹھے ہیں اور جوان شور شرابہ کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بول آگے، بابا جی دعا کرو نا، ہی نمستے کو جب دعا کرو، ایک یہ دنت کٹن لگے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کو۔ مولوی صاحب بڑے خوش ہو گئے، اور کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو بابا جی نے کہا ربا سونے جی اتنے ہنس رہے ہیں، قیامت والے دن بھی نہ وسائی رکھی۔ دیکھیں بزرگوں کا انداز کیا ہے، جیسے یہاں پہ ہنس رہے ہیں ویسے ادھر بھی ان کو ہنساتے رکھنا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خلافت سے کسی کو نوازنا چاہتے ہیں۔ آپ کے خاص غلام تھے حضرت امیر خسرو، بہت ہی دیرینہ غلام، آپ بہت محبت فرمایا کرتے تھے حضرت امیر خسرو سے، اور آپ کے ایک اور مرید تھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا دل یہ تھا کہ میں امیر خسرو کو خلافت دوں، لیکن خلافت بھی کسی چیز سے دینی تھی، امتحان لینا تھا۔ خواجہ امیر خسرو کو بلایا، نصیر الدین دہلوی کو بھی بلایا، حضرت امیر بھی آگے اور حضرت نصیر بھی آگے، دونوں آگے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسے کرو گنگا کے کنارے چلے جاؤ، حضرت گنگا پھر کے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے چلے جاتے، چلے گئے۔ گنگا پھرنے کے جب یہ نا وہ دریا ہے جو ہند میں ہے،
رستے میں ایک بابے کو دیکھا، بڑی عجیب سی اس کی حالت ہے، گندا نہ لباس ہے، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، اور وہ کھانے کو ایسے نہ ہلا رہا ہے، سرید بنا رہا ہے۔ تو سرید ایسے منہ میں لینے ہی والا تھا کہ امیر خسرو بھی آگے، حضرت نصیر الدین بھی آگئے، امیر بھی آگے اور نصیر بھی آگے، دونوں آگے۔ تو انہوں نے آگے دونوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے نال رل مل کے روٹی کھا سو۔ حضرت امیر خسرو بڑے نفیس آدمی تھے، صاف ستھرا رہنے والے۔ امیر خسرو نے دیکھا تو ان کو تھوڑی سی دل میں بات آئی، یار ہاتھ بھی گندے، منہ رالا بھی ٹپکنی ہے، کپڑے بھی گندے، میں کتنے نال کھاواں گا۔ تو حضرت نصیر الدین، ابھی ان کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا، حضرت نصیر الدین اس بابے کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے تو اس بابے نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، نصیر الدین چلا کے دے لی، ایک ہی لقمہ کھلایا، اور کھلانے کے بعد کہا جا ہوئے خوش رہے، اللہ تینوں اتارے۔ پیر کامل کی دعا مرید کے لیے کن کا درجہ رکھتی ہے، کن کا، اللہ سے اتارے۔ اب جب واپس آئے خواجہ نصیر الدین بھی، امیر خسرو بھی، حضرت امیر بھی آگئے، حضرت نصیر بھی آگئے، خواجہ نظام الدین محبوب اللہ، آپ نے سر جھکایا ہوا ہے، اور سر جھکا کر حضرت خواجہ نصیر الدین جناب دیوی کو قریب کر کے کہتے ہیں جب نیڑے ہو تب میں خلافت دیا دینا، حضرت امیر کو چاہتے تھے، دے حضرت نصیر کو دی۔ امیر خسرو کے ذہن میں بات آئی خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں ان کے قریب ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کیا ہی حسین بات ہے، نظام امیر کو چاہتا ہے اور اللہ نصیر کو چاہتا ہے، اور ہوگا تو وہی نہ جو اللہ چاہے گا۔ اور نصیر کو خلافت کس لیے ملی کہ اس نے کسی مسلمان کے لیے بدگمانی نہیں کی، جیسے تھا اس نے قبول کر لیا، جیسے تھا قبول کر لیا۔ تو ہمیں بھی کسی کے بارے میں بدگمانی، اور پورے کے پورے بیان کا مغز آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تم جو لوگوں کو دیکھتے رہتے ہو، کبھی اپنے اندر بھی جھانکی ماری ہے؟ لوگوں کو دیکھنے والے، حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو دیکھنے والے کبھی اپنے اندر کو بھی دیکھنے کی جرت کی ہے؟ اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں جس دن تو اپنے اندر جھانکی مار دے گا نا، تو پھر تجھے کسی کو دیکھنے